بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام اپنا رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور آج ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ایک بہت بڑا اس ہستی کا مقام ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے بچپن میں دین اسلام قبول فرمایا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ وہ ہستی ہیں جو حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خواتین حضرات، آج ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور ہم یہاں آپ کے سامنے ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ عالم اسلام کے بہت ہی معتبر اور جانے پہچانے علامہ ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی الازہری صاحب موجود ہیں، اور ان کے علاوہ میرے ساتھ جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں وہ ہیں سید زبیر الدین رحمانی۔ تو سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا سید زبیر الدین رحمانی سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، مرشد کامل کا غیراز دین نبی کا ہے اعجاز، امت احمد کا ہے نام، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ زبیر صاحب بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ خواتین و حضرات علامہ ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی الازہری دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ علامہ اللہ۔ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی ارشادات اور ان کے جداگانہ انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الطاہر الزکی تنحل بها العقد وتفک بها القرب وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور جہاں تک تعلق ہے آج کے عنوان کا، تو یقیناً آج کے دن کی مناسبت سے بہت شاندار آپ نے عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، احادیث بے شمار اور بے حساب ہیں۔ چنانچہ ان تمام احادیث طیبہ میں جو سب سے مشہور اور معروف قول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، یہ وہ قول ہے کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید کسی قول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دے دیا کہ جس کا میں سردار ہوں، میں مولا ہوں، میں مددگار ہوں، علی بھی اس کے مددگار ہیں، علی بھی اس کے سردار ہیں، علی بھی اس کے آقا ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر اگر ہم غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 10 سال کی عمر ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیکھا کہ حضور سید عالم اور ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مولا علی نے پوچھا کہ اے میرے چچا داد بھائی، یہ بتائیے کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت علی نے کہا بالکل میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں، اور اس کے بعد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو دوسرے نمبر پر ایمان لائے۔ اچھا، اب اس میں نمبرنگ جو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک فساد مچا ہوا ہے کہ پہلا نمبر اس کا، دوسرا نمبر اس کا، یہ چند شریر لوگوں کی شرارتیں۔ میں اپنے ناظرین کو اور امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی نمبر کچھ نہیں ہے، سب اپنے اپنی جگہ پر پہلے ہی نمبر پر ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ عورتوں میں پہلا نمبر ہے، حضرت علی ہے تو وہ بچوں میں پہلا نمبر ہے، حضرت ابو بکر ہے تو بڑوں میں پہلا نمبر ہے، سبحان اللہ، تو سب کا ہی پہلا نمبر ہے۔ اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ لگا لیں، وہ شخصیت ہیں کہ جو 10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ہیں، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ السابقون الاولون کا ٹائٹل بھی ہے، اصحاب شجرہ کا ٹائٹل بھی ہے، عشر مبشرہ کا ٹائٹل بھی ہے، بیعت رضوان کا ٹائٹل بھی ہے۔ وہ کون سا ٹائٹل ہے جو حضرت علی کے پاس سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مقام پر آپ موجود ہیں، ہر غزوے میں آپ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پہ ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی نسبت تھی، اے علی تیرے لیے میری نسبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نسبت موسیٰ اور ہارون کے درمیان ہے۔ اب دیکھیں یہاں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موسیٰ اور ہارون کی مثال دی ہے، تو میں یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مثال اصل کے مطابق ہوتی ہے، مثال مثالی ہوتی ہے، مثال کبھی بھی بمطابق اصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ عام ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب جیسے زید کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب شیر کی طرح بہادر ہے تو شیر کتنا بہادر ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ زید میں اتنی بہادری نہیں ہے، زید میں تھوڑی سی بہادری کی ایک جھلک ہوتی ہے، اس ایک جھلک کو ہم مشابہت دیتے ہیں کہ جناب یہ شیر کی طرح ہے، حالانکہ شیر ہوتا ہے، وہ زید جیسے پتہ نہیں کتنے کھا جائے، لیکن مشابہت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن کے مطابق اس کو سمجھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم مشابہت دیتے ہیں حیدر کے نام، کہ حیدر کہتے ہی شیر کو ہیں، اور حیدر عربی زبان میں اس شیر کو کہتے ہیں جو اٹیکنگ پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہو،
ایسے ہی لیس بھی شیر کو کہتے ہیں، غزن پر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کے یہ تمام القابات ہیں۔ تو جہاں پر جب حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان ایک نسبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے وہی نسبت اے علی تجھ کو میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو آپ جناب والا خود فرماتے ہیں کہ مواخات مدینہ جب آپ نے قائم کی تو آپ نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی حضور نے علی کے ساتھ مواخات قائم کی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ جناب حضرت ابو طالب کے عیال کثیر تھی، اولاد زیادہ تھی، تو اس موقع پر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا، اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر گویا حضرت ابو طالب کے وہ احسان جو انہوں نے بچپن میں ان پر کیے، ان احسانات کا گویا ایک طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جواب دے دیا، یا احسان کا بدلہ احسان سے دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے ہیں، اس قدر شفقت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پر علی آپ کے ساتھ نہ ہوں، علی کو ہر موقع پہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور امت کو باقاعدہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح میں تمہارا سردار ہوں، جس طرح میں تمہیں رہنمائی دیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے علی بھی تمہارے سردار ہیں اور علی بھی تمہارے رہبر و رہنما ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت علی کو اس قول رسول کے تحت قبول کیا، بے شک بے شک، ایسا قبول کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سب کتابوں پر موجود ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جس شورا میں علی نہ ہوں مجھے اس شورا میں مت بلایا کرو، کیونکہ جس شورا میں علی ہوتے ہیں ہم فیصلہ صائب کرتے ہیں، صحیح راستے پر پہنچتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت علی کے فضائل بھی بیان فرمائے، حضرت علی کا مقام بھی بیان فرمایا، اور نہ صرف بیان فرمایا بلکہ حضرات صحابہ کرام نے اس کو قبول بھی کیا، اور حضرات صحابہ کرام اور حضرت علی کے درمیان جیسی کہنا چاہیے کہ عام اردو زبان میں کہتے ہیں نا گاڑی چھنتی تھی، ایسی بہترین یاری تھی آپس میں کہ اس کو جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، الکامل فی التاریخ دیکھیے اٹھا کر، حافظ ابو الفدا ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر دیکھیے، تو ان میں اس کے علاوہ احادیث، کتب احادیث میں سینکڑوں حدیثیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپس میں کیسے باہم شیر و شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، من کنت مولا فعلی مولا، یہ آپ نے ابھی ہمیں سمجھایا۔ امتیازات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات کے حوالے سے بھی کچھ، یہ بھی آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا۔ امتیازات دیکھیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، سبحان اللہ، ہر پھول کا اپنا کلر ہے، اپنا رنگ ہے۔ چمنستان کے اندر جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو مختلف رنگوں کے پھولوں کو دیکھ کر، مختلف پھولوں کی خوشبو دیکھ کر، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی پھول کو کسی پر فوقیت دی ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ یار کیا خوبصورت پھول ہے، پھر دوسرے کو دیکھتے ہیں ارے واہ 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 یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک خوبصورت پھول کو دیکھ کر دوسرے پھول کی آپ ڈیگریڈ نہیں کرتے کہ یہ اس سے نہ، آپ اس کے اندر کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کے، تقابل کے قائل نہیں ہیں، بالخصوص حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کسی قسم کا کوئی تقابل نہیں، کیونکہ تقابل کی جو فکر ہے وہ سبائی تحریک کی ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے جب تحریک چلائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور وہ تحریک نے زور پکڑا، جناب عثمان غنی شہید ہوئے، اور پھر اس تحریک نے زور پکڑا تو حضرت مولا علی کے دور میں اس نے بہت تباہیاں پھیلائیں۔ اس سبائی تحریک کو، سبائی فکر کو اگر آپ پڑھیں گے، عبداللہ ابن سبا کی جو یمن سے تحریک لے کے چلا ہے، اس کی جب آپ فکر پڑھیں گے تو اس فکر میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ تقابل ہے۔ وہ یمن کے شہروں میں جس طریقے سے تقابل کرتا ہے، آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے دیکھو عثمان بھی داماد ہیں، علی بھی داماد ہیں، لیکن علی قریبی ہیں، عثمان غیر ہیں، حالانکہ عثمان کا رشتہ بھی 5ویں پشت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان تقابل کرتے کرتے پھر اسی نے یہ فکر سب سے پہلے اٹھائی کہ جناب
حضرت عثمان سے جو ہے وہ علی افضل ہیں، حضرت عمر سے علی افضل ہیں، حضرت ابوبکر سے علی افضل ہیں۔ جب یہ باتیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے پاس پہنچی تو آپ کے روایات دیکھ لیجئے اٹھا کے، ایک دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے روایات ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھ کو ابو بکر و عمر پر افضلیت دی اس کو میں کوڑے ماروں گا، سبحان اللہ، کوڑے ماروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کا ایک مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور جس وقت نکاح کا موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اور حکم دیا ہے کہ علی کے ساتھ جو ہے فاطمہ کا نکاح کیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں کسی اور لڑکی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کرو 3 کرو 4 شادیاں کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جب تک تمہارے نکاح میں فاطمہ ہے، بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب تک تمہارے نکاح میں فاطمہ ہے کسی اور لڑکی سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ اگر کسی اور سے نکاح کا ارادہ ہے تو پھر فاطمہ کو طلاق دے دو۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ حالت جنابت میں تم مسجد سے گزر سکتے ہو، حالانکہ حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ خصوصی ایک امتیازی وصف ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ حضور نے اپنے خصوصی اختیارات سے فرمایا کہ علی کو اجازت ہے کہ وہ حالت جنابت میں مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت اور امتیازی مقام کی جب بات آتی ہے تو فتح خیبر کے موقع پر جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں اس کے جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو اب اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کا ایک جداگانہ امتیاز بتانا، محبت سب کرتے ہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بھی بیٹے محبت کرتے ہیں، لیکن 4 میں سے ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جس سے باپ بھی بے حد محبت کرتا ہے اور بیٹا بھی اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ خیبر پر ہم آپ سے ضرور تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا بیچ میں کہ ہجرت کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر روانہ ہوئے، اس پر ماشاءاللہ بہت زبردست۔ میں بالکل اس طرف آنے کے سوچ رہا تھا کہ یہ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا، اعلان مطلب یہ کہ وحی نازل فرمائی کہ اے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے فرمائیے کہ وہ ہجرت کرنا شروع کر دیں، لیکن حضور کو اجازت ابھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی بہترین رفیق پیدا کرے گا کہ تم اس کے ساتھ ہجرت کرنا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی یہ بات سنی تو میں یہ سمجھ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی سفر کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کس کو کہتے ہیں مطلب طبیعت، جب طبیعت میں ڈھل جائے، مزاج میں ڈھل جائے تو انسان کے اندر جو ہے نا اپنے محبوب کے وہ تمام تر نکات آشکارا ہونے لگتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کو تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ بالکل آپ سمجھیں کہ بندے مقابل آپ کے آئینہ رکھ دیا جائے کہ ایک شخصیت میں ڈھل جاتی ہے۔ پھر رفاقت بھی تو اتنے عرصے کی، دوستی ایسی، تو وہ آپس میں ایک مزاج کو سمجھنے کی ایک صلاحیت آ جاتی ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 2 سواریوں کا بندوبست کر دیا، اپنے غلام عامر بن فہر سے فرمایا کہ جب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے تو ہمارے پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کے چلنا تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات کوئی نہ پکڑ سکے۔ اپنی صاحبزادی حضرت اسما سے فرمایا کہ کھانا پکا کر کے عامر بن فہر کو دے دینا، یہ لے کر آئے گا۔ اور پھر اپنے بیٹے سے فرمایا تمہیں مطلب قریش کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا ہے اور وہاں جو باتیں ہوں گی وہ سن کر کے عامر بن فہر کے ذریعے ہم تک پہنچنا ہے اور ہمیں یہ ساری خبریں دینی ہیں۔ اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو مدینہ شریف جانے کا جو ایک عام راستہ ہے جس سے لوگ مدینہ جایا کرتے تھے، اس عام راستے سے بالکل اپوزٹ یہ راستہ ہے جہاں پر راستے میں غار ثور پڑتا ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ اپوزٹ راستہ جو ہے اختیار کیا، تاکہ کفار مکہ جو ہیں جارے تلاش کرتے ہوئے اس راستے پہ جائیں گے، ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طویل راستہ ہے، لمبا راستہ ہے۔ اب جب روانگی کا موقع آیا تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کہ رات کو کسی بھی پہر آپ کے دروازے پر میں آ جاؤں گا، آپ دروازہ کھول کے رکھیں یا دروازے پر ہوشیار رہیں۔ اور ادھر حضرت علی بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم صبر کرو، تم تو میرے بھائی ہو نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ نے فرمایا علی ایسا ہے کہ آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، آج میں ہجرت کے لیے میں جب جاؤں گا ہجرت کروں گا، تو اب حکم یہ ہے کہ تمہیں رات بھر اس چارپائی پہ رہنا، یہ میری چارپائی پر میری ہی چادر اوڑھ کے سونا۔ چاروں طرف گھر کے لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، کسی بھی وقت یک بارگی حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے، گویا یہ قتل گاہ ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی تم چارپائی پر میری چادر اوڑھ کر سونا، خدا کی عزت کی قسم کوئی تمہارا بال بھی باقی نہیں کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ اس رات آپ کو نیند آئی تھی، فرمایا اسی رات تو سویا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پرسکون نیند سویا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یقین کامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم آج کی رات سو گے صبح بیدار ہو گے۔ ہر رات کا مجھے یقین تھوڑی ہے کہ صبح بیدار ہو سکوں گا، بے شک، کہ وہی ایک رات تو زندگی میں سویا ہوں، نبی نے ضمانت دے دی، زمین نے ضمانت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ غور فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں چارپائی پر سو رہے ہیں، اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں، حضور نے فرمایا صبح سب کو سب کی امانتیں دے کر اور امانتیں دینے کے بعد پھر تم آنا۔ ادھر علی ہے جو چارپائی پر قتل ہونے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، اور ادھر صدیق اکبر ہیں جو سانپ کے ازدہے کے منہ میں پاؤں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں اپنی اپنی جگہ پر جان بازی پہ لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے بڑا کام کیا، یہ سبائی فکر ہے۔ ہم سبائی فکر کے قائل ہی نہیں، ہم کہتے ہیں دونوں نے بڑا کام کیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے ساتھ ثنا خاں موجود ہیں، سید زبیر الدین رحمانی صاحب، تو ہم چاہیں گے کہ ان سے مولا علی کے حوالے سے کوئی منقبت سنیں۔ سید پاک محترم دم غام دم علی علی، سید پاک محترم دم غام دم علی علی، لوح علی علی قلم دم غام دم علی علی، سینہ فرش پر بھی ہے، زینہ عرش پر بھی ہے، آپ کے سروری قدم، آپ کے سروری قدم، دم غام دم علی علی، تابیش ہجرت رسول، واقف عظمت بطول، وارث منصب حرم، دم غام دم علی علی، لوح علی علی قلم، دم غام دم علی علی، کعبہ چشم جوست جو
بازو دافع مشکلا تو غم دم غم دم علی علی لوگ علی علی قلم دم غم دم علی علی. ماشاء اللہ سید الدین نعمانی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نبوت پیش فرمائی ہے. میں علامہ صاحب کی طرف پھر سے آؤں گا، اور آج کا جو دن ہے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی عظیم ایک قربانی ہے. آپ کا جو دور خلافت ہے وہ کم و بیش 4 سال 8 مہینے اور کوئی 9 دن ہے. اس 4 سالہ دور خلافت میں ایک عجیب و غریب سرا سمائی پھیلی رہی. اسلام دشمن قوتیں، استعماری اور طاغوتی قوتیں اپنا پورا زور لگاتی رہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس خوبصورت چمنستان کو کسی طریقے سے تاراج کر دیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اپنے دوستوں کے دور خلافت میں رہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور خلافت میں بھی تمام تر سورشوں کا آپ نے مردانہ وار مقابلہ کیا. حضرت عمر کو نبی پاک کے مسلح پر شہید کیا گیا، وہ بڑا کٹھن وقت تھا. اسلام کی بھی شہادت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی آگے بڑھ کر امت کی رہنمائی کی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا، آپ نے پھر اس وقت ذمہ میں حکومت کو سنبھالا. جناب امام حسن، امام حسین، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت عثمان کے گھر پر پہرا دیں گے. پھر جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو حضرت عمر اور عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی بہت اچھے سے جائزہ لے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ دشمن قوتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. لیکن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی اور اپنے ان چاہنے والوں اور جانثاروں کی تربیت کی، اس تربیت کا نتیجہ ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں جو آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورائی نظام کے سب سے اہم آدمی ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ نے خلافت کے لیے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم سے منصب طلب کرے تو منصب طلب کرنے والے کو منصب نہ دیا کرو. اسلام ہمیشہ شورائی نظام پر قائم رہا، اور شورائی نظام سورہ شورا قرآن مجید میں باقاعدہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کری، اور اس سورہ شورا کے اندر جو امت کو پیغام دیا گیا وہ یہ کہ آپس میں باہمی مشورے سے. تو حضرت علی کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، باہمی مشورے سے یہ کام کرتے رہے. اب حضرت علی ظاہر ہے کہ جو زمام حکومت آپ نے سنبھالا ہے تو یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ بڑا ایک کٹھن مرحلہ تھا، بڑی ایک مشکل صورت حال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمام حکومت کو سنبھالا. اندرونی اور بیرونی دونوں سازشوں کے اوپر آپ نے قابو پایا. لیکن آپ ظاہر سی بات ہے کہ جو اندرونی سازشیں ہیں، ہم باہر والے دشمن سے تو لڑ سکتے ہیں بڑی آسانی سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن جو اندرونی دشمن ہے، جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں وہ لوگ جنہوں نے جو نصیری فرقہ تھا کہ جنہوں نے حضرت علی کو خدا کا کہا، تو اب یہ ایک اس امت کا المیہ رہا ہے کہ کسی نے اگر بہت زیادہ چاہا
تو چاہت میں علی کو خدا کہہ دیا، جیسے نصیری فرقہ، اور اگر کسی نے بہت زیادہ نفرت کی تو اس نے حضرت علی کو کافر بھی کہہ دیا، جیسے خوارج کہ انہوں نے حضرت علی کو کافر بھی کہا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو میرے کافر ہونے کا قول کرتے ہیں، تو آپ ذرا جا کے ان سے بات کیجیے، ان سے پوچھیے کہ علی کافر کیسے ہے؟ وہ علی جو 10 سال کی عمر سے رسول اللہ کی صحبت میں ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو باقی کون مسلمان ہے؟ رسول اللہ کی تربیت میں ہے، تربیت میں نا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور خوارج کے ساتھ آپ نے بات چیت شروع کی۔ آپ نے کہا بھئی ایسا ہے کہ تم میں جو ایک امیر ہو نا وہ آ جائے، ہم آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لیتے ہیں۔ تو کچھ 2-3 لوگ جو تھے وہ آ گئے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ طے ہو گئیں کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ سوالات کا جواب نہ دے سکے تو آپ کی شکست یقینی ہے، اور جب آپ کی شکست یقینی ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں حضرت علی کافر کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا؟ کہاں لکھا ہوا؟ کہ قرآن میں لکھا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے۔ علی نے حاکمیت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصل میں یہ فہم قرآن کا مسئلہ ہے، تمہاری فہم کوتا ہے، تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی قرآن سے حاکمیت، گھر کے اندر کی حاکمیت ثابت کر دوں تو پھر تم علی کو حاکم مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے۔ آپ نے فرمایا جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، ایک حاکم شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ہو، ایک حاکم عورت کے گھر والوں کی طرف سے ہو۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے وہی حکم، ہا کاف میم حکم کا لفظ استعمال کیا ہے جو ان الحکموں میں استعمال کیا ہے، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اصل میں مزے کی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک گھر کے جو کہ معاشرے کی ایک اکائی ہے، اس چھوٹے سی اکائی کے جھگڑے کو سالو کرنے کے لیے حاکم بنانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اتنی بڑی اسلامی ریاست جو مدینے سے لے کے کابل تک اور افغانستان تک اور وہاں ماوراء النہر تک اور وہاں جناب والا ساؤتھ افریقہ تک یہ پوری ریاست پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی ریاست کو سلجھانے کے لیے حاکم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جتنا مجمع وہاں بیٹھا ہوا تھا سارا کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا ہے، لہذا ہم آج مانتے ہیں کہ حضرت علی بھی حاکم ہے۔ تو یہ ایسے اس قسم کی سورشیں، اس قسم کے بہت سارے معاملات تھے کہ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کی روشنی میں بڑی آسانی سے سلجھایا۔ لیکن بہرحال شہادت مقدر تھی، اور ابن ملجم ملعون خبیث کہ جس نے حضرت مولا علی پر خنجروں کا حملہ کیا، اور یہ تو قدرت کی طرف سے تھا، ایک ان کے لیے انعام بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان المبارک سے پہلے جو رات ہے اس میں آپ کو خنجر کے وار کیے گئے، اور اس کے بعد جناب 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور پھر شہادت جن حالات میں ہوئی ہے جو تاریخ کے اندر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم رت و یابس پر اتنا اعتبار نہیں کرتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ابن ملجم اور اس کے جو ساتھی تھے، میں یوں کہوں گا کہ ابن ملجم اینڈ کمپنی، ابن ملجم اینڈ کمپنی نے جس طریقے سے ماحول بنایا اور حضرت علی کو شہید کیا، تو یہ انہی شہادتوں کی کڑی ہے جو حضرت عمر سے شروع ہوئی ہے کہ حضرت عمر کو شہید کیا، عثمان کو شہید کیا، اور اب حضرت علی کو شہید کیا۔ امت نے ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ شہادت عمر کے موقع پر چاہیے تھا کہ امت یکجا ہو جاتی، لیکن حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، ابھی بھی امت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اور حضرت علی کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھی، اس امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اگر امت چاہتی تو اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کرتی،
لیکن امت جب بھی بکھری ہوئی تھی، امام حسن شہید ہو گئے، امام حسین گھر والوں سمیت شہید ہو گئے، شہادتوں کا یہ سلسلہ اس امت کے لیے ایک پیغام تھا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی ہائی فائی سیلیبریٹیز ہیں کہ جن پر اسلام ٹھہرا ہوا ہے، جو اسلام کی بنیاد ہیں، جو اسلام کی فاؤنڈیشن ہے، جب ان کو آپ کے دشمن نے نہیں چھوڑا تو میں اور آپ یا دیگر کوئی بھی شخص ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ہمارا دشمن ہمیں ایک خاموش پیغام یہ دے رہا ہے کہ تمہاری ہائی فائی سیلیبریٹیز کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں تو پھر تمہارے لیے حیثیت تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی امت مسلمہ پر یہی حالات ہیں کہ شرق سے لے کے غرب تک امت مسلمہ کے اندر جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں، جو اختلافات پھیلے ہوئے ہیں، ان فسادات اور اختلافات کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، آپ کی محبت پر سب جمع ہو جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل میں علی کے لیے محبت ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہے اس سے میں بھی محبت نہیں کرتا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حضور کی حدیث کا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہتے ہیں، میں نے بولا ارے گدھے آدمی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو جب تمہارا باپ تمہاری ماں جو ہے وہ کیا علی سے افضل ہے؟ جب تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا اللہ کے رسول نے اتنا بڑا مرتبہ بتایا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا ایک حج عمرے کے ثواب کے برابر ہے، تو سوچو کہ علی جس نے ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزاری، ان کے ساتھ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اور ان کے مزار پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اپنی ہستی کو راہ حق میں مٹا کر دیکھو، اپنی ہستی کو راہ حق میں مٹا کر دیکھو، وہ جو بھٹکے ہیں انہیں راہ پہ لا کر دیکھو، واہ واہ، وہ جو بھٹکے ہیں انہیں راہ پہ لا کر دیکھو، جیسے سجدوں میں گئے شیر خدا رب کے حضور، جیسے سجدوں میں گئے شیر خدا رب کے حضور، ایسے سجدوں میں جبیں اپنی جھکا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ ایسے سجدوں میں گئے شیر خدا رب کے حضور، ایسے سجدوں میں جبیں اپنی جھکا کر دیکھو، اور علم کا شہر ہوں میں اور علی دروازہ، واہ، علم کا شہر ہوں میں اور علی دروازہ، قول سرکار دو عالم کا اٹھا کر دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کا شہر ہوں میں اور علی دروازہ، قول سرکار دو عالم کا اٹھا کر دیکھو، اور ہو وہ محفل کہ ہو تنہائی، جواب آئے گا، اچھا واہ، ہو وہ محفل اور کہ ہو تنہائی، جواب آئے گا، نہ رہے ہے در کرار، کیا بات ہے بھائی، کیا بات وہ ہے، محفل کہ ہو تنہائی، جواب آئے گا، نہ رہے ہے در کرار، لگا نعرہ حیدری یا علی۔ بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا